السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پھر سے میں آپ کی خدمت میں ایک جاندار، شاندار، روح کو سکون دینے والا، ایمان کو مضبوط کرنے والا خطاب آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ آج ہم جانیں گے کہ قیامت کس کو کہتے ہیں، قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہے، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ پوری تفصیلی گفتگو حضرت علامہ و مولانا غلام محی الدین سبحانی صاحب کی زبانی سنتے ہیں۔ ہمارا آپ کا سب کا ایمان و عقیدہ ہے قیامت آئے گی، قیامت حق ہے۔ قیامت کسے کہتے ہیں؟ جب دنیا فنا کر دی جائے گی، حساب ہوگا ذرہ ذرہ کا۔ قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ہوگا دنیا کے دن کے اعتبار سے۔ گرمی اتنی شدت کی پھیلے گی کہ بدن بھڑک اٹھیں گے، پسینہ اتنا نکلے گا کہ کشتی تیر جائے، زبانیں پیاس سے باہر نکل آئیں گی۔ نبی فرماتے ہیں اتنی پیاس لگے گی کہ زبانیں پیاس سے باہر نکل آئیں گی۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں اور دعا مانگنے کا ڈھنگ بتاتے ہیں۔ یا الہی، گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ ایسا منظر ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے منہ پھیر لے گا، بیوی شوہر سے منہ پھیر لے گی۔ اور اگر بیوی کہے گی تم میرے شوہر ہو، یا شوہر کہے گا تم میری بیوی ہے، تو بول پڑے گی میری تیری تو شادی ہی نہیں ہوئی تھی۔ ایسا ہنگامہ محشر ہوگا، کوئی کسی سے منہ ملانے کے لیے تیار نہیں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ 1,000 برس کا عرصہ اس کیفیت سے گزرے گا، یا 7,000 برس کا عرصہ گزرے گا، یا 25,000 برس کا عرصہ گزرے گا۔ سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے حضور آپ سب کی فریاد سنیے، آپ سب کے باپ ہو، ہم سب آپ کی اولادیں ہیں، آپ ابو البشر ہو، ہماری مصیبت دیکھو، ہماری پریشانی دیکھو، ہم کس طرح پریشان ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، نفسی نفسی، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ، میں تو خود آج اپنے میں ہوں۔ اب سارے لوگ سوچیں گے کہاں چلا جائے، عرض کریں گے حضور ہم جائیں کہاں؟ حکم ہوگا نوح پیغمبر کے پاس جاؤ۔ اب سب لوگ حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، عرض کریں گے حضور آپ آدم ثانی ہو، آپ کا لقب نجی ہے، اللہ نے آپ کو نجی اللہ کا خطاب عطا فرمایا ہے، آج ہماری مصیبت کو دیکھیے، ہماری پریشانی کو دیکھیے، ہماری مدد کیجیے۔ تو حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام بھی ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، نفسی نفسی، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ۔ اب سارے لوگ حضرت نوح پیغمبر کے پاس سے چل کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے اور عرض کریں گے حضور آپ رب کے خلیل ہو، آپ کو اللہ نے خلیت کا درجہ عطا فرمایا، آج ہماری مصیبت کو دیکھو، ہماری پریشانی کو دیکھو، ہماری مدد کرو۔ دیکھو ہم کس طرح پریشانی میں ہیں، ہماری زبانیں پیاس سے باہر نکل آئی ہیں، ہم پسینے میں شرابور ہیں، آج ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے، ہماری فریاد کو کوئی پہنچنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، نفسی نفسی، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ۔ ایک بات اور میں بتاتا چلوں، اللہ کے حبیب نے کچھ پیغمبروں اور رسولوں کا ذکر تو فرما دیا، حدیث میں ان کے نام آئے ہیں، مگر ہر امتی اپنے اپنے پیغمبر کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے میری مدد کیجئے، سب جواب دے دیں گے۔ آج اگر آپ نے کہہ دیا یا رسول اللہ ہماری مدد کرو تو شرک کا فتویٰ جڑ دیا جاتا ہے۔ کچھ نجدی ذہن و فکر سے پلنے والے لوگ کہہ پڑتے ہیں کہ رسول تمہیں کیا دیں گے، رسول سے کیا مانگ رہے ہو؟ بدماشو، قیامت کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام سے مدد مانگو گے کہ نہیں؟
حضرت نوح پیغمبر سے مدد مانگو گے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے مدد مانگو گے کہ نہیں؟ مگر یہ اولو العزم پیغمبران اس دن یہ نہیں ارشاد فرمائیں گے کہ آج کہاں شرک کرنے چلے آئے ہو، آج تو ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، نہیں، بلکہ حضرت آدم فرماتے ہیں میرے علاوہ کہیں اور جاؤ، حضرت نوح فرما رہے ہیں میرے علاوہ کہیں اور جاؤ، حضرت خلیل اللہ فرما رہے ہیں میرے علاوہ کہیں اور جاؤ۔ اب سارے لوگ حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ حضور آپ عیسیٰ مسیح ہو، آپ روح اللہ ہو، آج ہماری مدد کر دو، دیکھو ہم لوگوں کی حالت کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ پیغمبر بھی ارشاد فرمائیں گے ذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ۔ ایک بات اور بتاؤں، آج تو چاہے جس زبان کو لوگ بول رہے ہیں، جس زبان کو بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی مسلم ہو غیر مسلم ہو، مرنے کے بعد سب کی زبانیں آٹومیٹک عربی ہو جائیں گی، سب عربی بولیں گے بھی، عربی سمجھیں گے بھی۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ کرو صحیح۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام سے مدد مانگیں گے، حضرت عیسیٰ بھی فرمائیں گے میرے علاوہ کہیں اور جاؤ۔ ایک بات اور سن لو، آج سارے خطیبوں سے، سارے اماموں سے، سارے علماء سے، سارے محدثین سے، سارے مفکرین سے سب سے یہ سن رہے ہو کہ قیامت کے دن سرکار ہی سب کی شفاعت کریں گے اور سرکار ہی سب کی مدد کریں گے، لیکن قیامت کے میدان میں سب بھول گئے کہ سرکار کی بارگاہ میں چلا جائے۔ آج اتنی تقریریں ہو رہی ہیں، مگر قیامت کے دن رب تعالیٰ سب کے ذہنوں سے اس بات کو محو فرما دے گا۔ سب بھول گئے، کسی کو یاد نہیں ہے کہ چلو ڈائریکٹ رحمت للعالمین کی بارگاہ میں چلو، شفیع المذنبین کی بارگاہ میں چلو۔ علماء فرماتے ہیں اگر ڈائریکٹ تم نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاتے تو کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ جو کام قیامت میں محمد نے کر دیا ہے، اگر ہم حضرت آدم کے پاس جاتے تو وہ بھی یہی کام کر دیتے، حضرت نوح کے پاس جاتے تو وہ بھی یہی کام کر دیتے، حضرت ابراہیم کے پاس جاتے تو وہ بھی یہی کام کر دیتے، حضرت عیسیٰ کے پاس جاتے تو وہ بھی یہی کام کر دیتے۔ اس لیے تمہیں سب سے پہلے ان اولو العزم پیغمبروں کی بارگاہوں میں گھما لیا گیا تاکہ پتہ چل جائے کہ قیامت کے دن جو کام کوئی نہیں کر سکتا ہے، امت کی بخشش کے لیے وہ کام محمد رسول اللہ کریں گے۔ آؤ ذرا دیکھو، اب سارے لوگ پوچھ پڑیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہم کہاں چلیں، ہمیں کوئی جگہ بتا دیجئے جو ہماری مدد کرے۔ لیکن یہ اولو العزم پیغمبران یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، آج کیوں در در پھر رہے ہو، شرک کیوں کر رہے ہو، نہیں۔ جب حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے گا تو ارشاد فرمائیں گے ٹھکانہ پوچھ رہے ہو، ہاں تمہاری مدد کون کر دے، ہاں اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چلو سب کے سب محمد علیہ السلام کی خدمت میں چلو۔ جیسے سرکار کا نام لیں گے اب سارے اہل محشر آقا کی طرف بھاگیں گے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بیان فرماتے ہیں کہ خلیل و نجی مسیح و صافی سبھی سے کہیں نہ بنی، خلیل و نجی مسیح و صافی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کے خلق و پھرے کہاں سے کہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ اور دیکھو اب میرے آقا کا حال ذرا دیکھو، بات آ گئی تو عرض کر دوں پیارے ایمان تازہ ہو جائے۔ اس عنوان پر تو رضا نے کیسٹ بنا ڈالی ہے، لیکن آپ کے ذہن میں کہاں بات رہ جاتی ہے، سن لو اپنے آقا کا ذکر۔ میرے آقا کا حال کیا ہوگا قیامت کے میدان میں، یہ بھی تو سیرت النبی ہی کا ایک گوشہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حشر کا دولہا بنے ہیں،
میرے سرکار کے سر انور پر تاج شفاعت ہے. اعلی حضرت اسی کو بیان فرماتے ہیں، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. ایک داہنی طرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور بائیں جانب حضرت عمر فاروق اعظم ہیں. 70,000 صحابہ پیچھے پیچھے ہیں. آقا کریم قیامت کے میدان میں چلے آ رہے ہیں. اللہ تعالی قیامت کے میدان میں اپنی کرسی کے داہنی جانب اپنے محبوب کی کرسی لگوائے گا. اور دوسری حدیث میں ہے کہ رب تعالیٰ اپنی کرسی پر اپنے محبوب کو جلوہ افروز فرمائے گا. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ جس کو سایہ ہے عرش خدا پر جنوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، ہمارا نبی. اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے، جس کا ذکر رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اے محبوب تمہارا بن قریب تمہیں مقام محمود پر جلوہ افروز فرمائے گا. میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، اور جب سرکار جلوہ افروز ہوں گے سارے اہل محشر آقا کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. سب کی نگاہیں سرکار کی طرف اٹھی ہوئی ہیں. نفسی نفسی کا عالم تھا. سب بخشش کے امیدوار ہیں، پسینے میں شرابور ہیں، زبان پیاس سے باہر نکل آئی ہیں. تو فوراً پہنچ کر کے مدد مانگیں گے؟ نہیں، بلکہ سب سرکار کو پہلے سلام کریں گے. آج تو سلام سے بہت چڑھا جاتا ہے، لیکن قیامت کا میدان میں سب سے پہلے تمہیں نبی کو سلام کرنا پڑے گا. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب سلام کریں گے. مقام محمود پر میرے آقا جلوہ افروز ہیں اور سب تعریف کرنے لگیں گے. سب سرکار کی تعریف کرنے لگیں گے. آج جو تعریف کرتے ہیں وہ بھی کریں گے، جو نہیں کرتے ہیں وہ بھی کریں گے، جو تعریف سے چڑھتے ہیں وہ بھی کریں گے. سب سرکار کی تعریف کرنے لگیں گے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب تو قیامت کے دن اپنے نبی کی شوکت و عظمت دیکھ کر تعریف کرے گا، اگر میرے سرکار نے اس دن تیرے تعریف کو قبول نہ کیا تب تیرے لیے ٹھکانہ کہاں ہوگا. اس لیے آج ہی نبی کی تعریف کر، آج ہی نبی کی پناہ میں آ جاؤ، تاکہ کل جب قیامت کے دن اپنے آقا کی عظمت دیکھ کر کے آقا کی تعریف کرو، پناہ مانگے تو تجھے نبی کونین پناہ عطا فرما دیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. اور کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اللہ اللہ، مقام محمود پر سرکار کی جلوہ گری دیکھ کر کے سب سرکار کی تعریف کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں. یار ہر دم دباتے ہو، ہر دم ادھر ادھر کرتے ہو، ایک جگہ پر کر دو. سے تیز تو میں خود بول دوں مائک ہٹا کر کے. درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا مقام محمود پر جلوہ افروز ہیں، سب پہنچ گئے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب سب سلام عرض کریں گے تو عرض کریں گے آغثنی یا رسول اللہ، میرے سرکار میری مدد کرو۔ آقا ہم سب کو دیکھو ہماری حالت کیا ہے۔ تو سارے پیغمبروں اور رسولوں نے تو کہہ دیا تھا کہ میرے علاوہ کہیں اور جاؤ۔ آقا یہ نہیں کہیں گے، سرکار کیا فرمائیں گے اس کو سنو، حدیث شریف کا لفظ سنو۔ آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا، بخشش کرانے کے لیے میں ہی ہوں، نجات دلانے کے لیے میں ہی ہوں۔ جس چیز کو تم کہہ رہے ہو کہ مجھے بخشوا لیجئے اس کے لیے تو میں ہی ہوں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے لوگوں، اب آئی شفاعت کی ساعت بائی، ذرا چین میرے گھبرانے والے، گھبرانے والے، اے گھبرانے والوں، اب بخشش کا وقت آ گیا ہے، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب نبی بخشش کرانے جا رہے ہیں، آقا کریم اب تمہیں جنت دلانے جا رہے ہیں، اب گھبراؤ نہیں۔ میرے سرکار کا کریمانہ حال کیا ہوگا؟ آقا اپنے دست نبوت میں حمد کا جھنڈا لیں گے، ایک جھنڈا لے کر سرکار مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے اور اس کو لہرائیں گے اور رب کی تعریف بیان کریں گے، ایسی تعریف کی نہ آج تک کسی نے کی ہے نہ کوئی قیامت تک کرے گا۔ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، سارے اہل محشر ہیں، اولین و آخرین کا اجتماع ہے، نبی کونین حمد کا جھنڈا اپنے نبوت والے ہاتھ میں لے کر کے آقا کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ایسے موقع پر ہم غلاموں کی حاضری ہو تو نبی کونین تو رب کی تعریف بیان کریں اور ہم سب کس کی تعریف بیان کریں، سنو۔ صبا چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، اور لیوا کے تالے سنان میں کھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی۔ آپ ذرا دیکھو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات آ گئی تو سن لو، ایمان تازہ جائے۔ انہیں بھی بتا دی جو ہوٹلوں پر تبصرہ کرتے رہتے ہیں، بڑی سین سے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم۔ سنا ہے بڑی سین سے سلام ان کا کہ نہیں؟ یہ کہاں ثابت ہے؟ یہ کہاں ثابت ہے؟ یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تمہاری اماں نے دودھ پلایا ہے؟ تمہارے مولویوں کے اندر ہمت ہے؟ تو لاؤ میرے سامنے۔ اگر ایک بھی حوالہ غلط ثابت ہے، جو چور کی سزا و غلام محی الدین سبحانی کی۔ اپنے آقا کی عظمت دیکھ، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار و مرتبہ۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رب کی حمد بیان کریں گے، اور حمد بیان کرنے کے بعد میرے سرکار اپنا سر سجدہ میں رکھیں گے۔ قیامت کے دن رب کا سجدہ محبوب کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہے۔ یہ میرے سرکار کی خصوصیت ہے کہ آقا قیامت کے میدان میں بھی اپنے معبود کی عبادت کر رہے ہیں۔ میرے آقا کا سر سجدہ میں ہوگا، 7 دن 7 رات سر سجدہ الہی میں ہوگا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع راسکا، محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، جس کی بخشش چاہو بخشا جائے گا، جو مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ رب تعالیٰ کی طرف سے 3 اعلان ہوگا، علماء کی توجہ چاہتا ہوں۔ رب فرمائے گا اپنے سر کو اٹھاؤ محبوب، کہو تمہاری بات سنی جائے گی۔
دوسرا فرمان ہوگا کہ جس کی بخشش چاہو بخش دوں گا، اور تیسرا اعلان ہوگا محبوب جو تم مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اب آپ کو غور کرنا ہے کہ محبوب کہہ کیا رہے ہیں، اور محبوب بخشش کس کی مانگ رہے ہیں، اور محبوب رب کی بارگاہ میں مانگ کیا رہے ہیں جو رب عطا فرمائے گا۔ ان تینوں جملوں کو اپنے ذہن میں رکھو، ابھی دیکھنا اپنے آقا کی عظمت۔ میرے سرکار اپنے سر اقدس کو سجدہ سے اٹھائیں گے تو آقا کو بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ سرکار اتنے خوش ہوں گے کہ نگاہ نبوت سے خوشی کے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ انتہائی خوشی حاصل ہو تب یا تو آدمی کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، یا تو انتہائی غمگین ہو تب اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ میرے سرکار کو آج انتہائی خوشی حاصل ہے کہ رب کی طرف سے بشارت ہو گئی، محبوب جس کی بخشش چاہو اس کو بخشا جائے، محبوب جو مانگو تمہیں عطا کیا جائے، محبوب کہو تمہاری بات سنی جائے گی۔ اب میرے سرکار کے نگاہ مقدس سے خوشی کے آنسو بہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ سارے لوگ تو سرکار کی اس بشارت کو سن کر کے مسکرا پڑیں گے، اور نبی کی مقدس آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کہ پیش حق مزودہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوگی۔ اپنے نبی کی عظمت جاننا چاہتے ہو؟ آؤ سنو، یہ مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے۔ 114 صحابہ نے سرکار کے شفاعت کی حدیثوں کو بیان کیا ہے۔ معمولی ہے میرے آقا کی عظمت؟ آقا تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، انجمن سجی ہوئی ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا حکم ہوا میرے لیے کہ محبوب یا تو تم اپنے آدھی امت کی بخشش بلا حساب لے لو، اور یا تو محبوب شفاعت لے لو۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آقا فرماتے ہیں شفاعت زیادہ کافی ہے، آدھی امت کی بخشش بلا حساب کے ہے یہ رب کی مرضی ہے، اور شفاعت میری مرضی ہے کہ میں جس کو چاہوں گا جنت دلاؤں گا۔ شفاعت میں میری مرضی ہے، میں جس کو چاہوں گا جنت دلاؤں گا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں مچل گئے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ آؤ ذرا دیکھو، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اب صحابہ کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ میرے سرکار کس کی شفاعت کریں گے۔ شفاعت کا مطلب یہ ہوا کہ رب کی بارگاہ میں سفارش کر کے جنت دلانا، اس کو کہتے ہیں شفاعت۔ سرکار رب کی بارگاہ میں اپنے امتیوں کی بخشش کے لیے چرौری کریں گے، سفارش کریں گے، اس کو کہتے ہیں شفاعت۔ اب میرے سرکار کس کی شفاعت کریں گے؟ دیکھو، صحابہ سرکار کو دیکھ رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ عرض کرتے ہیں ہاں، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری شفاعت میری امت کے پرہیزگاروں کے لیے ہے؟
یعنی میں پرہیزگاروں کے لیے رب کی بارگاہ میں جنت کی سفارش کروں گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں. اب آقا کے فرمان کو سنو. آقا فرماتے ہیں لا لیکن المذنبین الخطائین، نہیں میری شفاعت پرہیزگاروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے پاپیوں کے لیے ہے، بڑے بڑے خاطیوں کے لیے ہے، بڑے بڑے سیاہکاروں کے لیے ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے. میں تمام پاپیوں کی شفاعت کر کے جنت دلاؤں گا. مسلمانوں غور کرو، گنہگاروں کو امید کس نے بڑھائی ہے؟ سہارا کس نے دیا ہے؟ پاپیوں کے لب پر مسکراہٹ کس نے دی ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا محمد الرسول اللہ. ایک بات یہیں پر اور عرض کروں گا، مسلمانوں سن لو، اپنے نبی کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہو. صحابہ نیکوکار ہیں کہ بدکار؟ معاذ اللہ نیکوکار ہیں. کسی صحابی کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے، کوئی نافرمانی نہیں کر رہا ہے، کوئی گناہ کے قریب نہیں جا رہا ہے، کوئی بے حیائی کے قریب نہیں جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھیوں کو گناہوں سے محفوظ فرما دیا. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں میرے جتنے صحابہ ہیں سب کے سب عادل ہیں، جنتی ہیں. شفاعت کی حدیث سرکار سے صحابہ سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں، ان کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں. وہ حدیث ہم گنہگاروں کے لیے ہے مگر رو رہے ہیں صحابہ. صحابہ سن رہے ہیں اپنے آقا کی زبان سے کہ میرے آقا بڑے بڑے پاپیوں کی بخشش کرائیں گے مگر کسی صحابی کی ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے. تم کیسے مسلمان ہو کہ ایسی بشارت پانے کے باوجود نمازیں چھوڑ رہے ہو؟ نماز نہ چھوٹے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. جب یہ بات ہو گئی تو ایک صحابی ہیں حضرت ابو دردہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ چلائیں گے نہیں کٹ گھوڑا ہوا لو. ان کو کیا کہتے ہیں؟ چیڑی مار. آپ کوئی آج ہم کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے علاقے میں ان کو چیڑی مار کہا جاتا ہے، میں بھول گیا. یہ چیڑی مارے ہیں واقعی. داؤں لگاتے ہیں، داؤں لگ گیا تو لگ گیا. پتہ نہیں کیسے بیان کرتے ہیں یار. یہ سرکار کی سیرت مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آدمی ایماندار ہو 10 دن ان کے ساتھ رہ جائے تو بے ایمان ہو جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. آؤ سنو، اپنے آقا کی عظمت دیکھو. سرکار کی حضرت ابو دردہ صحابی عرض گزار ہوئے. جب سرکار نے فرمایا کہ بڑے بڑے پاپیوں بڑے بڑے خاطیوں کو میں بخشواؤں گا تو وہ سوچنے لگے کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ چوری کرنا ہے، سب سے بڑا گناہ پاپ کرنا ہے، زنا کرنا ہے. تو لاؤ پوچھ لو نے آقا سے کہ کیا زانیوں کو چوروں کو بھی آپ بخشوا لیں گے؟ جس سے زنا ہو گیا، چوری ہو گئی، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرْقَا، اگرچہ وہ چور ہے زانی ہے. آقا فرماتے ہیں نام وَإِن زَنَا وَإِن سَرْقَا، ہاں اگرچہ وہ چور ہے زانی ہے. پھر دوبارہ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرْقَا، اگرچہ وہ چور ہے زانی ہے. آقا فرماتے ہیں نام وَإِن زَنَا وَإِن سَرْقَا، ہاں ابو دردہ اگرچہ وہ چور ہے زانی ہے، رب کی بارگاہ میں شفاعت کر کے میں اس کو جنت دلاؤں گا. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ بد سہی چور سہی مجرم ناکارہ سہی، یا رسول اللہ بد سہی چور سہی مجرم ناکارہ سہی، ایو کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، کریمہ تیرا. اللہ اللہ. صحابہ کا ایمان تازہ ہو گیا. اچھا اب اتنے پر بات نہیں رہ گئی پیارے، وہ صحابی تھے، صحابی معاذ اللہ وہابی نہیں تھے. دنیا کی سب سے بدترین قوم ہے یہ. اپنے آقا کی شان دیکھو،
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ عرض گزار ہو گئے، یا رسول اللہ تو بڑے بڑے خاطی ہوں گے آپ کی امت میں، بڑے بڑے پاپی ہوں گے جن کا شمار نہیں ہوگا، بے شمار لوگ ہوں گے، سرکار آپ کتنوں کی بخشش کرائیں گے، آپ کتنوں کو جنت دلائیں گے؟ تو اب نبی فرما رہے ہیں میں کتنوں کو جنت دلاؤں گا، شمار کرو، لگاؤ پوری دنیا کا کمپیوٹر چلے ہو نبی کی عظمت جاننے کے لیے۔ حدیث شریف کے الفاظ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی اشفع یوم القیامہ لأکثر مما علی وجہ الارض من شجر وحجر ومدر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر جتنے درخت ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے ڈھیلے ہیں، ان سب سے زیادہ آدمیوں کی بخشش قیامت کے دن کراؤں گا۔ لگاؤ کمپیوٹر، شمار کرو کہ صرف مہاراشٹر میں کتنے پتھر ہیں، کتنے درخت ہیں، کتنے ڈھیلے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں پوری زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں، جتنے ڈھیلے ہیں، جتنے پتھر ہیں، ان سب سے زیادہ آدمیوں کی بخشش کراؤں گا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں یہ لوگوں، تمہارے نبی کی عظمت کا حال یہ ہے کہ جب سرکار اتنوں کو بخشوا لیں گے تو ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اشارہ تیرا، زمین و زمان تمہارے مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ ارے تکبیر کیا اور سنو پیارے، قیامت میں سب جمع ہوں گے نا، اولین و آخرین ہوں گے، یعنی جو پہلے سے ہیں جو بعد میں ہوئے سب۔ آج اتنی بھیڑ میں اگر ایک آدمی کو آپ تلاشنے لگو تو جلدی نہیں پاؤ گے، اور قیامت میں سب ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ہیں، درود شریف پڑھو پھر بات آگے بڑھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روز پوچھ پڑے حضرت انس بن مالک کہ یا رسول اللہ قیامت میں اتنی بھیڑ ہوگی، ہم سب پائیں گے کہاں آپ کو؟ آقا اپنا پتہ بتا رہے ہیں، دیکھو، یعنی جب بخشش عام ہو جائے گی تو سرکار آپ کہاں ملیں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں میں میزان عمل پر ملوں گا، جہاں میرے انگلیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہاں اگر آپ کو نہ پاؤں تو؟ آقا فرماتے پل صراط کے کنارے ملوں گا جب میری امت پل صراط سے گزرے گی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں تو؟ آقا فرماتے ہیں حوض کوثر پر مل جاؤں گا، میری امت پیاسی ہوگی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں تو؟ آقا فرماتے میرے ملنے کی یہی 3 جگہیں ہیں۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اب دیکھو۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہے، بات قیامت کی چل رہی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اب کریمانہ حال قیامت میں کیا ہوگا؟ جب میرے سرکار سجدہ سے سر اٹھائیں گے اور رب تعالیٰ فرمائے گا محبوب کہو تمہاری بات سنی جائے گی، تو آقا کیا کہیں گے رب کی بارگاہ میں جانتے ہو؟ عرض کریں گے پروردگار یہ سب تیرے بندے ہیں، ان کا جلد حساب و کتاب فرما دے، جنت میں داخل فرما دے۔ رب فرمائے گا اب جنت کا پروگرام شروع۔ آقا کریم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا نے سن لیا، اب حساب و کتاب ہونے جا رہا ہے۔ میزان قائم کر دیا گیا، پل صراط جہنم کے پشت پر بچھا دیا گیا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا فرماتے ہیں پھر کیا کیفیت ہوگی؟
سارے لوگ عرض کریں گے یا رسول اللہ پیاس بہت لگی ہے، میرے سرکار ہماری زبانیں پیاس سے باہر نکل آ رہی ہیں۔ آقا حوض کوثر کی طرف اشارہ فرمائیں گے، جام بھر بھر کر کے اڑائیں گے، سب کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے، اب بانٹا نہیں جائے گا، پیالے بھر بھر کر کے خود اڑیں گے اور جنتیوں کے ہاتھ میں پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد سب عرض کریں گے یا رسول اللہ بڑی شدت کی گرمی ہے سرکار، ہم پسینے میں شرابور ہیں۔ آقا اپنے زلف معمبری کو بکھیر دیں گے، زلف اقدس کا سایہ پھیل جائے گا، دھوپ کی شدت کم پڑ جائے گی، سب کو سکون مل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ ہم گنہگاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت دیکھو۔ اب میزان پر گناہگار چڑھایا جا رہا ہے، اس کا عمل تولا جا رہا ہے، وزن کیا جا رہا ہے۔ اتنی نیکیاں نہیں ہے کہ جنتی جنت میں جا سکے، گناہوں کا انبار ہے، شرم و ندامت سے نگاہیں جھک گئی ہیں۔ آقا کو آواز دے رہا یا رسول اللہ بچاؤ، میرے پاس نیکیاں سرکار نہیں ہے۔ وہ پکارے گا، اپنے نبی کی عظمت دیکھو، جیسے وہ پکارے گا تو اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن بیان فرماتے ہیں کہ کسی طرف سے صدا آئے گی حضور نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ اللہ، اب میرے سرکار کو جب پکارے گا آقا تشریف فرما ہوں گے، رب کے فرشتوں کیا بات ہے یا رسول اللہ، آپ کا یہ امتی ہے، اس کے نام اعمال ذرا دیکھیے، کچھ نیکیاں نہیں ہیں۔ آقا فرمائیں گے پھر سے اس کا وزن کیا جائے، تو فرشتوں کے اندر یہ مجال نہیں کہ محبوب حکم دے رہے ہیں فرشتے موڑ دے، نہیں، بلکہ فرشتوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ بزم محبوب کے لیے سجائی گئی ہے۔ پھر سے وزن کیا جا رہا ہے، آقا کھڑے ہیں، میرے سرکار قیام فرما ہے۔ اب فرشتے حیران رہ جاتے ہیں کہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، برائیوں کا خاتمہ۔ عرض کریں گے یا رسول اللہ ابھی تو اس کے پاس نیکیاں نہیں تھی، نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ تب تک ندا آئے گی غیب سے، اے میرے فرشتوں میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ اپنے جس امتی کے لیے میرا محبوب قیام فرما ہو کر کے میزان کروائے، اس کے گناہوں کو محبوب کے سامنے ظاہر کیے، محبوب کے قیام کی برکت سے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ یہ سرکار کی عظمت ہے۔ تیسرا مجرم میزان پر چڑھایا گیا، نہیں نیکیاں ہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ حکم ہوگا اس کو اتارو، جکڑو، اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ رو پڑے گا یا رسول اللہ بچاؤ میرے سرکار، اے میرے آقا ہم کو جہنم کی طرف سے لے جایا جا رہا ہے، فرشتے ٹھہر جاؤ۔ آقا کریم تشریف فرما پھر ہوں گے، وہ کہے گا فرشتوں مجھے چھوڑ دو، فرشتوں وہ دیکھو میرے سرکار آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بیان فرماتے ہیں مسکراتے ہم اسیروں کی طرف اور خرمن سیاہ پر بجلی گراتے جائیں گے۔ اللہ اللہ، میرے آقا تشریف فرما ہوں گے، فرشتوں پھر سے وزن کیا جائے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پھر فرشتے اس کو میزان پر چڑھائیں گے۔ میرے آقا کوئی ٹکڑا اٹھا کر میزان عمل میں ڈال دیں گے، نیکیاں ہی نیکیاں،
یا رسول اللہ ابھی تک تو اس کے پاس ساری برائیاں تھی، نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ آقا فرمائیں گے یہ جب میرا نام سنتا تھا تو درود پڑھ لیا کرتا تھا، آج وہی درود ہے جو میں نے اس کے نام عمل میں ڈال دیا تو درود کی برکت سے رب تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ تیسرا نزول چڑھایا جائے گا، وزن کیا جا رہا ہے، بڑا خاطی ہے، بڑا پاپی ہے، گناہ ہی گناہ، اس کا نام عمل سامنے رکھ دیا جائے گا، لے دیکھ یہ تیرے کرتوت ہے جو تم نے کیا تھا۔ نگاہیں شرم سے جھکی ہوئے رو رہا ہے، نام عمل کی طرف دیکھ نہیں رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے سچ فرمایا قرآن میں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ نوجوانوں بہت غور سے سن لو، تمہارا پاپ تمہارے سامنے کھول کر قیامت کے میدان میں رکھا جائے گا۔ یہ تمہارا عمل نامہ ہے، یہ تمہارے کالے کرتوت ہیں جو تم کیے تھے دنیا میں، دیکھو۔ شرم سے نگاہیں جھکی ہیں، اپنے آقا کو پکارتا ہے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، جا بجا تھانے والے۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، کا امتی ہے یہ، اس کے کالے کرتوت ہیں، اس کا نام عمل ذرا دیکھیے۔ آقا فرمائیں گے فرشتوں اس کے نام عمل کو سمیٹو، بند کرو، فرشتے بند کر لیں گے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان لوگوں سے پوچھو، یہ بھی سیرت بیان کرتے ہیں کہ سنو تو ایماندار ہو تو بے ایمان ہو جاؤ گے، سوچو گے اس نبی کا کلمہ ہی پڑھ کر ہم کیا کریں گے جو کچھ نہیں کر سکتے۔ نبی تو نہیں کچھ کر سکتے، ان کو نماز البتہ بخشوا لے گی۔ نبی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، روزے سے یہ بخش دیا جائیں گے۔ نبی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، حج سے یہ جنت حاصل کر لیں گے۔ نبی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے کر کے سب کچھ لے لیں گے۔ ظالم، پہلے نبی کی ذات سے محبت کر، پھر یہ سارے اعمال تیرے کام آئیں گے۔ اللہ اکبر، دیکھ اپنے آقا کی عظمت۔ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے بند کرو اس کے نام عمل کو، بند کر دیا گیا۔ آ میرے ساتھ، آ میرے ساتھ چل۔ استاد زمن علامہ حسن بیان فرماتے ہیں کہ ڈھونڈائے کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈائے کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اللہ اکبر، اپنے آقا کی عظمت ملاحظہ کرو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے گی، یا رسول اللہ اب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے والی ہے، میرے سرکار پل صراط کے کنارے جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے رب سلم، پروردگار سلامتی عطا فرما، مولا سلامتی عطا فرما، مولا میری امت گزر رہی ہے سلامتی عطا فرما۔ آقا کریم جب سلامتی کی دعا مانگنے لگیں گے تو یہ ہوگا کہ اب روح الامین حضرت جبریل کو اطلاع دو۔ حضرت جبریل کو کیوں اطلاع دی جائے گی اس کو بھی سن لو۔ میرے سرکار جب معراج شریف میں تشریف لے گئے تھے
اور امہانی کے دروازے پر معراج کا دولہا بن کر کے تشریف لائے. براق حاضر کیا گیا. جب سرکار براق پر سوار ہونے لگے تو براق شوخی کرنے لگا. حضرت جبریل نے کہا براق سن، یہ امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، سید المرسلین ہے، تو شوخی کر رہا ہے. براق نے عرض کیا اے سید الملائکہ، میں گستاخی کی بنیاد پر شوخی نہیں کر رہا ہوں. کہا پھر؟ کہا آج میں اپنے آقا کی بارگاہ میں ایک فریاد پیش کرنا چاہتا ہوں، میری ایک تمنا ہے. حضرت جبریل سید الملائکہ میری طرف سے آپ سرکار سے عرض کر دیجئے کہ میری تمنا کو قبول فرما لیں. تو براق تو یوں ہی سرکار سے کہہ سکتا تھا نا، لیکن بیچ میں حضرت جبریل کا وسیلہ لے رہا ہے. تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سن رہے ہیں آپ براق کیا کہہ رہا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں میں سن رہا ہوں. جبریل یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جبریل کہہ دو اس براق سے میں نے اس کی تمنا پوری کر دی. براق نے تمنا کیا ظاہر کی تھی؟ اس نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ جیسے آج آپ مجھ پر سوار ہو کر کے عرش پر چل رہے ہیں، رب کے قرب میں چل رہے ہیں، ایسے جب آپ کل قیامت سے جنت کی طرف جانے لگے تو مجھی پر سوار ہو کر کے جنت میں تشریف لے چلائیں. یا رسول اللہ یہ میری تمنا ہے. تو ایک جانور ہے جو رسول سے اپنی مراد مانگ رہا ہے، اور یہ کیسے جانور ہے کہ رسول سے مانگو تو کہتے ہیں مشرک ہو جاؤ؟ بتائیے. جانور سرکار کی بارگاہ میں اپنی مراد مانگ رہا ہے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں چلے اور سدرہ پر پہنچے، حضرت جبریل کو جو ٹھہرنے کی جگہ ہے، تو حضرت جبریل ٹھہر گئے. آقا نے فرمایا جبریل چلو گے؟ نہیں یا رسول اللہ میں نہیں جا پاؤں گا. کیوں؟ یا رسول اللہ اب تجلی سے میرے بالوں پر چل جائیں گے. تو آقا جب چلنے لگے تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ میری بھی ایک تمنا ہے. سرکار نے فرمایا تمہاری کیا تمنا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے، آج جب امہانی کے گھر سے چلے تھے تو براق نے تو یہ آرزو کی تھی، اور میری آرزو یہ ہے کہ جب قیامت کے میدان سے آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو آپ کی امت کے لیے میں اپنے پر کو فرش بنا دوں. یا رسول اللہ آپ کی امت گزر جائے، یہ میری تمنا ہے. آقا فرماتے ہیں جبریل جاؤ تمہاری بھی تمنا پوری کر دی گئی. آپ غور فرمائیے، آپ پل صراط سے گزریں گے، حضرت جبریل کا پر فرش ہے پل صراط سے گزرنے کے لیے. تو میرے آقا جب پل صراط کے کنارے قیام فرما ہوں گے تو حکم ہوگا جبریل کو اطلاع دو. اعلی حضرت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ اہل صراط روح امی کو خبر کریں، اہل صراط روح امی کو خبر کریں، اور جاتے ہیں امت نبوی فرش پر کریں، فرش پر کریں. تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب میرے سرکار رب سلم کی صدارت کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اور ایسے موقع پر ہم غلاموں کا گزر ہوگا پل صراط سے، تو اب ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو اپنے آقا کے روبرو جب پل صراط سے گزریں گے تو مچلتے ہوئے گزریں گے، وجد کرتے ہوئے گزریں گے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد، صدائے محمد. اللہ اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیت ذرا ملاحظہ کرو. میرے سرکار قیامت کے میدان میں پھر تشریف لائیں گے، آقا کی شفاعت عام ہو جائے گی. میرے سرکار فرمائیں گے میری امت کے صدیقوں تم بھی شفاعت کرو، میری امت کے شہداء تم بھی شفاعت
شفاعت کرو، میری امت کے عالموں تم بھی شفاعت کرو، میری امت کے صالحین تم بھی شفاعت کرو، میری امت کے حاجیوں تم بھی شفاعت کرو، میری امت کے حافظوں تم بھی شفاعت کرو۔ حافظ قرآن صحیح العقیدہ اپنے گھر کے ان 10 آدمیوں کی بخشش کرائے گا جس کے لیے جہنم واجب ہو چکا ہو۔ عالم دین اپنے گھر اور اپنے متعلقین کے ساتھ پشتوں تک کی بخشش کروا لے گا۔ شہداء کا حال یہ ہوگا کہ اللہ اپنے خون کا اجر رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، رب کا فرمان ہوگا کہ شہید جدھر جدھر اشارہ کرے ان سب کی بخشش کر دی جا رہی ہے۔ صالحین کرام شفاعت کریں گے، حضرت امام اعظم حنفیوں کی شفاعت کر رہے ہیں، امام شافعی شفاعت کر رہے ہیں، امام مالک شفاعت کر رہے ہیں، امام حنبل شفاعت کر رہے ہیں، غوث اعظم شفاعت کر رہے ہیں، خواجہ غریب نواز شفاعت کر رہے ہیں۔ کیسے کیسے لوگ شفاعت کریں گے ذرا دیکھو۔ جب جنتی جنت میں جانے لگیں گے اور کچھ ایسے بھی جہنمی ہو جن کے لیے حکم ہوگا کہ انہیں جہنم کی طرف بھگاؤ، جب وہ جہنم کی طرف جانے لگیں گے تو عرض کریں گے میرے مولا اپنے جنتی بندوں کو ہمیں دکھا دے جنتی کون لوگ ہیں۔ تو جنتیوں کے سامنے سے ان کو گزارا جائے گا، وہ گزرتا ہوا جنتی کا ہاتھ پکڑ لے گا اور کہے گا اے جنتی تو مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا ہے؟ اما تعرفنی، مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں تجھے پہچانتا ہوں، بتا معاملہ کیا ہے؟ کہے گا انا الذی سقیتہ الشربۃ، میں نے تمہیں دنیا میں پانی پلایا تھا، مجھے اس کا عوض دے دو، مجھے اس کا بدلہ دے دو۔ میں اپنے عمل کی بنیاد پر تو جہنمی قرار دے دیا گیا، میں جہنمی ہو گیا ہوں۔ اے لوگوں آپ نے آقا کی عظمت دیکھو۔ ایک دوسرا جہنمی جنتی کا ہاتھ پکڑے گا اور کہے گا اما تعرفنی، مجھے پہچانتے ہو کہ نہیں؟ وہ کہے گا ہاں میں تجھے پہچانتا ہوں، معاملہ کیا ہے؟ عرض کرے گا انا الذی وهبت لك وضوءا، میں نے تمہیں وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا، میں نے تمہیں وضو کرایا تھا، آج اس کا بدلہ مجھے چاہیے۔ جنتی بندے ٹھہرے ہیں، رب کا فرمان ہوگا میں جنتی بندوں جاتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کریں گے پروردگار یہ تیرا بندہ مجھے دنیا میں پانی پلایا تھا، اس نے مجھے وضو کرا دیا تھا، اس کا بدلہ مانگ رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا میرے جنتی بندوں ان کا بھی ہاتھ پکڑ لو، جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ فَيَشْفَعُ لَهُ فَيَدْخُلُهُ الْجَنَّةَ، یہ حدیث پاک ہے۔ اپنے آقا کی عظمت دیکھو، اسی لیے شیخ سعدی فرماتے کہ شنیدم کی در روز امید و بیم، بدارا بنے کا ببخشت کریم۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اچھوں کے صدقہ میں بروں کی بخشش فرما دے گا۔ دیکھو بخشش کیسے کیسے ہو رہی ہے۔ آقا کریم کی کیفیت قیامت کے میدان میں کیا ہوگی؟ 180 صفحہ قیامت کے میدان میں ہوں گی، یہ 120 صفحہ 120 صفحہ قیامت کے میدان میں ہوں گے، جس میں سے 80 صفحے میرے آقا کے امتیوں کی ہوں گی۔ اتنا بڑا مجمع ہوگا، سرکار اس مجمع میں اولین و آخرین میں اپنے امتیوں کو ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے۔ کیا آپ نے بھی کبھی اپنے آقا کو سوچ کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو آپ بہائے کہ نہیں؟ کیا سرکار کی محبت میں کبھی آنکھیں بھیگی ہیں کہ نہیں؟ یہ تمہارے نبی کونین جو قیامت کے میدان میں بھی ہم پاپیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش رہے ہیں، اور ایسے ڈھونڈیں گے سرکار بلا تمثیل سمجھو کہ جیسے کوئی بچہ کھو جائے بھیڑ بھاڑ میں، یا یوں ہی تو اس کی ماں اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے کس طرح بے قرار ہوتی ہے، بلا تمثیل سمجھو۔ استاد زمن علامہ حسن اعلی حضرت کے بھائی بیان فرماتے ہیں کہ عزیز بچہ کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ آپ اپنے آقا کی عظمت دیکھو، سرکار ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کونین نے بیان کیا کہ میں اپنی امت کی بخشش کے لیے بڑا فکر مند تھا، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تمہارا رب ان قریب تمہیں اتنا دے گا کہ راضی ہو جاؤ گے۔
تو میرے آقا تو اپنے رب سے راضی ہیں ہی، مگر یہاں خوشی کا دوبارہ ہونا راضی ہونے سے مطلب ہے محبوب تمہارے خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، اتنا رب تمہیں دے دے گا۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ اب میں جب تک اپنے ایک ایک امت کی بخشش نہیں کروا لوں گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ جب میرا مولا مجھے اختیار دے رہا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میں اپنے سارے امتیوں کی بخشش کرا لوں گا تو ندا آئے گی، حتی ینادینی ربی آردیتا یا محمد، میرا رب مجھے پکارے گا اے محمد اب راضی ہو گئے کہ نہیں؟ تو آقا کہتے ہیں میں عرض کروں گا فاقول ایو ربی ردیت، ہاں میرے پروردگار اب میں راضی ہو گیا، میری امت کا ایک ایک فرد بخشا گیا، میرے مولا میں راضی ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کا جب یہ حال ہوگا تو پرہیزگار گنہگار کا ہاتھ پکڑے گا، اے گناہگار تو تھوڑا سا گناہ ہم کو دے دے، ہماری نیکی لے لے۔ تو وہ چونک پڑے گا کہ بھائی تم اپنی نیکی ہمیں دے رہے ہو، ہم سے گناہ مانگ رہے ہو؟ ہاں۔ ارے یار ابھی کوئی منہ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا قیامت کے میدان میں، اور تم اپنی نیکی ہمیں دے رہے ہو، ہم سے گناہ مانگ رہے ہو؟ ہاں تھوڑا سا گناہ تو ہم کو دے دے، ہماری نیکی لے لو۔ کہے گا آخر معاملہ کیا ہے؟ تو پرہیزگار بول پڑے گا تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ گنہگار سرکار کی شفاعت سے جنت میں جا رہا ہے؟ میرے پاس بھی تھوڑا سا گناہ ہو جائے تاکہ میں آقا کی شفاعت سے جنت میں چلا جاؤں۔ اعلی حضرت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ کیا ہے ذوق افروزہ شفاعت ہے تمہاری وحدہ، اور قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری وحدہ۔ اللہ اللہ، اپنے آقا کی عظمت دیکھو، جنتی جنت میں گئے، دوزخی دوزخ میں گئے، مگر کچھ ایسے بھی پاپی ہوں گے جو بلا توبہ کے مر گئے ہوں گے، بڑی بڑی خطاؤں کی بنیاد پر رب کی مشیت ہوگی انہیں سزا دی جائے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، 1000 برس تک جہنم میں جلتے رہیں گے، یا اللہ کہتے رہیں گے، 3000 برس لگے گا یا رحمان کہیں گے، 30,000 برس لگے گا یا رحیم کہیں گے، 5000 برس لگے گا یا حیو کہیں گے، 6000 برس لگے گا یا حنان کہیں گے، اور جب 6000 برس میں یا حنان پکاریں گے تو اچانک پکار اٹھیں گے، واہ محمدا واہ محمدا، یا رسول اللہ وہ ہمیں بخشواؤ، یا رسول اللہ وہ ہمیں جہنم سے نکالو۔ جب جہنم میں سرکار کا نام جہنمی لیں گے تو رب تعالیٰ حضرت جبریل سے فرمائے گا، جبریل عرض کریں گے ہاں میرے مولا، جبریل جاؤ جہنم کو دیکھو، امت محمدیہ کا کیا حال ہے جو اپنے گناہوں کی بنیاد پر جہنم میں ڈال دیے گئے ہیں۔ حضرت جبریل عرض کریں گے مولا تو اپنے بندوں کا حال زیادہ جاننے والا ہے۔ تو کیا رب نہیں جانتا ہے جو حضرت جبریل سے معلوم کروا رہا ہے؟ مگر اپنے محبوب کی عظمت کا اظہار کیسے کر رہا ہے ذرا دیکھو۔ اللہ فرمائے گا جبریل جاؤ، حضرت جبریل جہنم کے قریب آئیں گے، جہنم پر جس فرشتہ کی ڈیوٹی ہے ان کا نام ہے مالک۔ مالک کی شکل ڈراؤنی ہے، جب وہ جہنم کو بھڑکانے کے لیے اس کا دروازہ کھولیں گے تو ان کی شکل دیکھ کر کے جہنمی اور ڈر جائیں گے۔ مالک جیسے دیکھیں گے سید الملائکہ حضرت جبریل آئے ہیں، کہو سید الملائکہ کیا حال ہے؟ فرمائیں گے یہ بتاؤ امت محمدیہ کا کیا حال ہے جو اپنے گناہوں کی بنیاد پر جہنم میں ڈال دیے گئے؟ مالک کہیں گے بڑا برا حال ہے، وہ عذاب الہی میں گرفتار ہے، جل رہے ہیں، ان کا حال دیکھنے کے لائق نہیں ہے۔ حضرت جبریل فرمائیں گے دروازہ کھولو، کیا رب کا حکم ہے؟ ہاں رب کا حکم ہے، دروازہ کھولو۔ جیسے مالک دروازہ کھولیں گے جہنمی دیکھیں گے حضرت جبریل کی صورت تو پکار اٹھیں گے آہ یا اتنی اچھی صورت والا کون آ گیا؟ تو مالک کہیں گے گھبراؤ نہیں، یہ سید الملائکہ حضرت جبریل ہیں جو محمد علیہ السلام پر وحی لے کر جاتے تھے،
इतना सुनना होगा सब चीख पड़ेंगे, हजरत जिब्रील हमारे आका से हमारा सलाम कह दो, हमारे सरकार से कह दो अब हमें मेरे आका निकाल ले, या रसूल अल्लाह बचाओ, दुहाई है मेरे आका, दुहाई है या रसूल अल्लाह। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाएंगे रब की बारगाह में, रब फरमाएगा जिब्रील कहो मेरे बंदों का हाल क्या है। अर्ज करेंगे मौला तो अपने बंदों का हाल ज्यादा जानने वाला है। ए जिब्रील मेरे बंदों ने कुछ कहा है मेरे परवरदिगार, तेरे बंदों ने तेरे महबूब को पुकारा है और तेरे महबूब को सलाम कहा है। अल्लाह फरमाएगा तो जिब्रील जाओ मेरे महबूब से बता दो। अब हजरत जिब्रील जन्नत में आएंगे, मेरे सरकार जन्नत में एक मोती के महल में एक नूरानी तख्त पर जलवा अफरोज होंगे, अंबिया औलिया सरकार के रूबरू हाजिर होंगे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातो तस्लीम हाजिर हो जाएंगे और रोने लगेंगे, आका से सलाम अर्ज करेंगे, फरमाएंगे सैयदुल मलाइका क्या हाल है। अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह गुनाहों की बुनियाद पर आपके उम्मती के वो अफराद जो जहन्नम में जल रहे हैं उन्होंने आपको पुकारा है। तब तक मेरे सरकार फरमाएंगे लब्बैक या उम्मती लब्बैक, मेरी उम्मत में हाजिर हो, मेरी उम्मत में हाजिर हो। और उसके बाद मेरे सरकार अपना सर सजदा में रख देंगे, आंसू बहने लगेंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी को बयान फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह। अब अपने आका की अजमत देखो जो रब ने फरमाया महबूब तुम जिसकी बख्शिश चाहो उसको बख्शा जाए। महबूब तुम अपने सर को उठाओ, जाओ जिसको चाहो जहन्नम से निकाल लो। अब मेरे सरकार अपने सर अनवर को सजदा से उठाएंगे और सरकार जहन्नम की तरफ चलेंगे। मेरे आका जहन्नम की तरफ आ रहे हैं, जैसे पहुंचेंगे मालिक देखेंगे, इस्तकबाल करेंगे, या रसूल अल्लाह हुकुम मालिक को मेरी उम्मत का हाल क्या है जो अपने पापों की बुनियाद पर जहन्नम में आ गए। अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह उनका बड़ा बुरा हाल है, वो चल रहे हैं, या रसूल अल्लाह वो आपको पुकार रहे हैं। आका फरमाएंगे दरवाजा खोलो, रब का हुक्म है। आका फरमाएंगे हाँ। जैसे दरवाजा खुलेगा अल्लाह अल्लाह गौर करो, सरकार के नूरानी शक्लो सूरत को जैसे देखेंगे वो जहन्नमी जो जन्नती होने वाले होंगे। मेरे सरकार को खुशी होगी, आंखें आका की भीग गई है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए फरमा रहे हैं कि जैसे जहन्नम का दरवाजा खुलेगा जहन्नमी देखेंगे तो जो जल रहे होंगे उनका जलना बुझ जाएगा, जो रो रहे होंगे वो हंसने लगेंगे। जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मालिक कहेंगे वो देखो बशीर नजीर आ गए, वो देखो रहमतुल लिल आलमीन आ गए, वो देखो ताहा यासीन आ गए, वो देखो शफीउल मुज़निबीन आ गए, वो देखो तुम्हें बख्शवाने वाले आ गए। अब जब सारे जहन्नमी देख लेंगे आका को जो जन्नती होने वाले होंगे वो किस तरह से अपने आका की बारगाह में फरियाद पेश करेंगे। आला हजरत बयान फरमाते हैं जो जन्नती होने वाले जहन्नमी होंगे वो पुकार उठेंगे या रसूल अल्लाह करचे हैं बेहद कुसूर तुम्हें आसूर और बख्श दो जुर्मों खता तुम पे करोड़ों दे, बख्श दो जुर्मों खता तुम पे करोड़ों दुरूद। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहन्नम से निकालेंगे और निकाल कर लाया जाएगा, नहरे हयात में गुस्ल दिया जाएगा, सबका जिस्म चमकने लगेगा मगर पेशानी पर फिर भी लिखा रहेगा कि हम कौमे जहन्नमी थे। तो जो लोग पहले से जन्नत में रहेंगे वो देख करके कहेंगे ये सब कुल जहन्नम से निकल निकल कर आए हैं।
تو ان سب کو تکلیف ہو جائے گی. عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ سب ہمارا چرچا کر رہے ہیں کہ ہم سب جہنم سے نکل کر کے آئے ہیں. آقا دعا کریں, میرے آقا دعا فرمائیں گے تو پیشانی کی وہ تحریر بھی ختم ہو جائے گی اور سب کی پیشانیاں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگیں گی. اب ہمیشہ ہمیش کے لیے جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں. اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد کفار و مشرکین مرتدین بخار اٹھیں گے, ہائے ہم بھی محمد کا کلمہ پڑھے ہوتے اور محبت کیے ہوتے تو آج ہمیشہ ہمیش کے عذاب سے ہمیں بھی چھٹکارا مل جاتا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے لوگو, یہ تمہارے نبی کی عظمت کا حال یہ ہے کہ تم گناہ کرو اپنے نبی سے معافی مانگو تو تمہارے نبی تمہیں کس طرح سے معاف کر رہے ہیں اور تمہیں اپنے دامن کرم میں جگہ بھی دے رہے ہیں. تم ایسے نبی کے امتی ہو کہ گناہ تم کرے ہو, رب کی بارگاہ میں محبوب معافی مانگ رہے ہیں, گناہ تم کر رہے ہو, آنسو محبوب کے گر رہے ہیں, گناہ تم کر رہے ہو, سجدہ محبوب کر رہے ہیں, گناہ تم کر رہے ہو, اور محبوب کے دامن کرم میں آنا چاہتے ہو تو دیکھو محبوب تمہیں اپنے دامن کرم میں کس طرح سے لے رہے ہیں. آج اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کرے تو باپ وراثت سے محروم کر دیتا ہے, شاگرد نافرمانی کرے تو شاگردی سے نکال دیا جاتا ہے, مرید نافرمانی کرے تو پیری سے نکال دیا جاتا ہے, ملک کی نافرمانی کی جائے تو دیش دروہی قرار دے دیا جاتا ہے. مگر یہ ایسے رسول ہے کہ رسول کے قانون کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہو اور اگر معافی مانگ رہے ہو تو نبی رحمت اپنے دامن کرم میں بھی لے رہے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو درود, کرو درود کر کے محشر میں شفاعت تو کہیں گے اجمل میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں, زمین و زمان تمہارے مکین و مکان تمہارے لیے, تمہارے لیے چنین و چونا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, تمہارے لیے.